نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز ہمیں مسجد میں عبادت اور سنت نبوی کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہے اور بہت جلد عید الضحیٰ کا مہینہ شروع ہوگا، اور یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ ایام ان کو خاص نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ ایک خاص واقعہ ہے جو صدیوں پہلے واقع میں ہوا، اور عید الضحیٰ کے دن اس سنت کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ سنت اسماعیل علیہ السلام اور سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس پہ کچھ گفتگو کروں گا۔ ہو سکتا ہے اگلے جمعے بھی ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور جو اللہ رب العزت کے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، اور وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے ولیوں کا، اپنے نبیوں کا ذکر کر کے اس بات کی ترغیب بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میرے نیک اور برگزیدہ انبیاء کرام، اولیاء کرام کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کبھی فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو۔ کبھی فرماتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو۔ اور پھر شان بھی ساتھ ذکر کرتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب کے اندر میرے پیارے ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ اللہ کے بڑے سچے اور برگزیدہ نبی تھے۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جب بھی میرے انبیاء کرام کا ذکر کرو تو صرف نام نہ لیا کرو، پورے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی شان کی بلندی اور تمکنت اور عظمت کی بلندی کے ساتھ ان کا نام لیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جہاں انبیاء کرام کا ذکر فرماتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل
اپنے قرآن میں ولیوں کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور اسی سیغے کے ساتھ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کتاب کے اندر میری پیاری ولیہ حضرت مریم کا بھی ذکر کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبیوں کا اور ولیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ جو قوم اللہ کے نبیوں کا اور اس کے ولیوں کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے پیار ہے، جو ان کا ذکر کرے اللہ ان سے بھی پیار فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے۔ اب دیکھیں نا، اصحاب کہف کا بات کسی دوسری طرف نہ چلی جائے، اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے، پوری داستان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولیوں کی داستان ہے۔ بس ایک کتا فرما بردار ہو کے شامل ہوا تو ایسا نہیں کہ کتا اگنور کر دیا گیا ہو، نہ ولیوں کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہے، کتے کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ حضرت مریم کا ذکر ہے کہ جب وہ عبادت کرتی تھی تو بے موسم پھل ان کے مصلے کے ساتھ پڑے ہوتے تھے، یہ ان کی کرامت تھی۔ پھر حضرت عاصم بن برخیہ کا ذکر بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا خود انبیاء کرام کا ذکر فرمانا اور پھر انبیاء کرام کے ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر فرمانا، اللہ کا خود یہ اس بات کی دلیل ہے، اے مومنین میں ان کا ذکر کرتا ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ذکر جو ہے یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یعنی یہ ذکر جو ہے یہ میری رضا سے خالی نہیں ہے، لہذا جو اس ذکر کو کرے گا وہ بھی میری رضا کو پا جائے۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی کثرت کے ساتھ جہاں اللہ کی شان توحید کی عظمت کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر اولیاء اللہ، وہاں انبیاء کرام کی شان رسالت اور شان معجزات و اختیارات کی بات بھی کی جاتی ہے، چونکہ یہ اللہ کا عطا کردہ منصب ہے۔ پھر جہاں انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی عظمت کی بلندی کی بات کی جاتی ہے، وہاں ان کے متبعین اور فیض و برکات کے خوشہ نشین اولیاء اللہ جن کو ان کے دروں سے فیض و برکات ملے ہیں، اللہ ان کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ اب میں نے ایک آیت پڑھی ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ لگتا ہے قرآن پاک میں شاید ایک ہی جگہ آیا۔ قرآن پاک میں شاید ایک ہی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، نہیں، ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں درجنوں جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ میں قرآن مجید کے اندر سے یہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بعد میں قرآن مجید کھول کر آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کس کس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک مطالعہ ہوگا۔ آپ سورۃ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، سورۃ بقرہ اٹھائیں تو آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک مسلسل مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان عظمت میں ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 258 اور 260، یہ دو آیتیں ہیں سورۃ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ اب جس نے سورۃ بقرہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھنا ہو وہ یہاں سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورۃ انعام، یہ پارہ نمبر 7 کے اندر ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر 86 تک کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہے۔ آپ کا واقعہ ہے پورا، یعنی کہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہاں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ انعام یہ پارہ نمبر 7 کے اندر ہے۔ پھر آپ چلیں سورۃ ہود، آیت نمبر 69 تا 76 کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ پھر سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں، وہ تو ظاہر ہے جب نام ہی سورت کا ابراہیم ہے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بہت اچھا، ایک بہت لمبا مضمون ہے اور مشہور آیت کریمہ
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ آیت بھی سورۃ ابراہیم کے اندر ہے. پارہ نمبر 13 میں یہ سورت شروع ہوتی ہے، 13 میں ہی ختم ہو جاتی. لہذا سورۃ ابراہیم کے آیت نمبر 35 سے لے کے 41 تک کا جو مضمون ہے وہ خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے وابستہ ہے. پھر سورۃ حجر، یہ پارہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 51 سے لے کر 60 9 آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر سورۃ مریم اٹھائیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے. تو آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک یہ 9 آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ جڑی ہیں. پھر سورۃ انبیاء، یہ پارہ نمبر 17 سے شروع ہوتی ہے اور 17 پہ ہی ختم ہو جاتی. تو سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر 73 تک کا مضمون تقریباً 22 آیتیں بنتی ہیں. یہ 22 آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر سورۃ حج ہے، یہ بھی پارہ نمبر 17 کے اندر ہی ہے. اس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک کے مضمون کو پڑھیں تو اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. سورۃ الشعراء، یہ پارہ نمبر 19 ہے، پارہ نمبر 19 کے 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے یہ سورت. تو آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 89 تک آپ مضمون پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اس طرح کر کے. پھر آگے دیکھیں سورۃ عنکبوت، یہ پارہ نمبر 20 کے اندر ہے، رکوع نمبر 13 سے شروع ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 16 تا 27 تک کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑا ہے. پھر سورۃ صافات، یہ 23ویں پارے میں ہے اور 23ویں پارے کے 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے یہ سورت. اس سورت کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 113 تک کا مضمون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑا ہے. وہ واقعہ نا خاص کہ جس کے اندر ذبح کیا، اور یہ سارا واقعہ 23ویں پارے کے اندر آتا ہے. یعنی کہ وہ خاص آتا ہے کہ عظیم قربانی کا جو ذکر آتا ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہی آتا ہے. پھر آگے دیکھیں سورۃ زاریات، یہ پارہ نمبر 26 کا آخری رکوع ہے. وہ جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام، آگے واقعہ آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور جب تک مہمان نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے. تو کئی دن ہوئے مہمان ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے بشری لبابے کے اندر مہمان بن کے آئے اور آ کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کروایا. پر وہ فرشتے کھانا کھاتے نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے. تو پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں، انسان نہیں، اس لیے ہم کھانا نہیں کھاتے. یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ واقعہ پارہ نمبر 26 کے آخری رکوع میں ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے سورۃ زاریات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 24 تا 34. یہ 10 آیتیں میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے. پھر سورۃ ممتحنہ، یہ پارہ نمبر 28 کے رکوع نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 4 اور 5 دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو واقعہ ملتا ہے. تو یہ قرآن مجید کے اندر جتنے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صراحت کے ساتھ آیا ہے وہ میں نے سارے حوالے آپ کو کوٹ کر. اب جو ہمارا بیان دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ کر قرآن مجید کھول لیں اپنے گھر میں. جو سورت آپ کو بتائی ہے، جو پارہ بتایا ہے، آپ اس کو کھولیں، قرآن مجید کو کھول کر ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل کے 5 اولو العزم رسول ہیں. اولو العزم رسول ہیں، یعنی 5 اللہ تعالیٰ کے رسول ایسے ہیں جن کو کہا کہ یہ اولو العزم ہیں. یعنی کہ انبیاء کرام میں اور رسولان اعظام میں جن رسولان اعظام کی سب سے زیادہ شان ہے وہ 5 ہستی ہیں. وہ 5 ہستیاں، ان میں سب سے پہلی ہستی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ حضور تشریف تو سب سے اینڈ میں لائے ہیں. آقا علیہ السلام کی جلوہ گری اور تشریف آوری تو سب سے آخر میں ہوئی، اور مقام میرے مصطفیٰ کا سب سے عرفہ و اعلیٰ، بلند و بالا، عظمت والا. تو
5 اولو العزم رسولان اعظام، ان میں سب سے اونچی ہستی کے مالک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو افضلیت میں اعلیٰ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ جد الانبیاء ہیں نا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کے 2 ہی فرزند تھے اور دونوں سے نبوت کا سلسلہ چلا، ایک سے نبوت کا تسلسل چلا اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نبوت کا اختتام ہوا۔ اختتام جن کی نسل پاک سے نبوت کا ہوا وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جن کی ذریت پاک سے انبیاء کرام کا تسلسل چلا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، پھر ان کی اولادوں میں پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، پھر اس طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے تھے تو شعیب علیہ السلام اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر نبوت کی جو تقسیم کاری ہے اور جس ذریت پاک سے انبیاء کرام تشریف لائے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر تیسرے نمبر پر اصح قول کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر چوتھے نمبر کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر کے اوپر جو رسولان اولو العزم ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اب اگر آپ تطبیق زمانی دیکھیں یا ترتیب زمانی دیکھیں تو سب سے پہلا دور تو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور نوح علیہ السلام کے دور کے کئی سالوں بعد جا کر، کئی دہائیوں اور کئی سینکڑوں سالوں کے بعد جا کر تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آگے اولاد سے آگے اولاد، اگلی پشتوں میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی 1000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 500 کچھ سالوں بعد حضور علیہ السلام کا وجود بشری دنیا میں تشریف لائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے اول زمانی اعتبار سے تشریف لائے، اور سب سے آخر کے اندر حضور علیہ السلام کا وجود منور دنیا میں تشریف لایا۔ اب یہ بات تو زمانی ہو گئی نا، ترتیب زمانی، لیکن اب جب آپ دیکھتے ہیں ترتیب مراتب کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جلوہ گری سب سے آخر میں ہوئی، پر مقام سب سے اول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم عربی کے اندر یہ ہے ابن رحیم۔ کیا کہتے ہیں؟ ابن رحیم۔ یہ اس سے بنا ہے ابراہیم، ابن رحیم اس لفظ سے بنا ہے ابراہیم، اور ابراہیم کا معنی ہوتا ہے مہربان باپ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ مہربان باپ، محبت کرنے والا، شفقت و عنایت کرنے والا باپ۔ اور ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی اولاد پر مہربان تھے، اس کی بڑی مثالیں آگے جب ہم چلیں گے تو وہ ساری مثالیں اپنی ترتیب کے ساتھ آتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کس عمر میں جا کر اولاد سے نوازا، اور پھر آگے جا کے دیکھیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اولاد پاک ہوئی وہ تو سیدہ ہاجرہ کے بعد ہوئی جا کر، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے ذاکر بندے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابد و زاہد بندے تھے، وہ صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب اولاد دی تو اولاد کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے امتحان بھی عطا فرمایا، یعنی امتحان کا کہا کہ یہ جو اولاد پاک ہے ان کو لے کر دور چھوڑ آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ آئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اچھا، آپ کا جو لقب ہے، آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔
تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نام لیتے ہیں تو نام لیتے ساتھ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ایسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ پڑھتے ہیں ہم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب خلیل اللہ ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ اچھا، آپ کی کنیت بھی ہے۔ کنیت ایسی ہوتی تھی کہ رواج ہوتا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کے نام کے اوپر کنیت رکھی جاتی تھی، چھوٹے بیٹے کے نام پر بھی رکھ لیتے تھے۔ عمومی رواج یہ تھا کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی۔ جیسے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت قاسم، تو حضور علیہ السلام کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو القاسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت آپ اس وجہ سے تھی کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کا جو گھر تھا اس کو دروازے ایسے تھے کہ 4 سائڈیں لگتی تھیں، اس سائڈ سے بھی دروازہ تھا کھلا رہتا تھا، اس سائڈ سے بھی دروازہ تھا کھلا رہتا تھا، اس سائڈ سے بھی دروازہ تھا کھلا رہتا تھا، پیچھے والی سائڈ سے بھی، یعنی کہ کمرہ جہاں آپ جلوہ گر رہتے تھے اس کا وہ بیچ بازار میں تھا، وہاں 4 دروازے کھلتے تھے، مہمان ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے۔ تو مہمان بڑے مہمان نواز تھے، اس لیے آپ کی کنیت جو تھی ابو الدیفان، ابو الدیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والا۔ تو چونکہ آپ بڑے مہمان نواز تھے اس لیے آپ کی کنیت ابو الدیفان رکھی آپ نے۔ اور آپ کا نسب پاک، نسب کہتے ہوتے ہیں کہ آباء و اجداد کا جو سلسلہ ہو اس کو نسب کہتے ہیں۔ آپ کا جو نسب پاک تھا وہ اس طرح تھا۔ پھر یہ جو بحث ہے یہ میں آگے جا کے کروں گا کہ قرآن مجید میں لفظ آزر جو آیا ہے وہ آزر کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے، ابراہیم بن تارخ، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ یاد رکھیے گا، پھر آگے آپ کو کام آئے گا۔ کوئی کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، آزر نہیں تھا، اس پر بڑے مفسرین نے لکھا، آگے حوالے سے بات کریں گے۔ ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروخ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ اور آپ سامی النسل تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، حضرت سام، آپ ان کے اولاد پاک سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ پیدا کہاں ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان، یہ بادشاہ تھا اس وقت کا، نمرود بن کنعان کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے میں پیدا ہوئے۔ بابل بہت پرانا شہر ہے، بہت پرانا شہر۔ تو آپ بابل ملک عراق کے شہر بابل کے اندر، اس کے قریبی قصبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور ولادت کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نمرود بن کنعان جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آیا اور دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے۔ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، وہ اتنی روشنی ہے کہ سورج چاند کی روشنی میں مدھم پڑ گئی ہے۔ اس سے وہ بہت خوف زدہ ہوا۔ اس نے جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کی تعبیر پوچھی کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو جو اس وقت کے معبرین تھے اس کے مذہب کے، انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری سلطنت کے اندر ایسی ذات کی ولادت ہوئی ہے کہ وہ تمہاری حکومت کو ختم کر دے گی، تمہاری حکومت کا نام بھی ختم کر دے گی، یعنی کہ تمہارا نام و نشان ختم ہونا شروع ہو جائے گا، تمہارا اثر و رسوخ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر وہ بڑا طویل واقعہ ہے کہ وہ جو نمرود بن کنعان تھا، اس تناظر کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیے، اور وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ظلم کرتا تھا اور کسی کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا تھا۔
تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو وہ شہر بابل میں نہیں ہوئی تھی، وہ نوائی قصبے میں ہوئی، اور بڑے ہی ایک ویران مقام کے اوپر آپ کی ولادت ہوئی، کیونکہ بادشاہ کو اگر پتہ چل جاتا تو ابراہیم علیہ السلام، ویسے تو منشا الہی میں ایسا ہی ہونا تھا، بادشاہ کیا کر سکتا تھا، لیکن میں دنیاوی قرائن کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ وہ بہت دور پہاڑ کے کسی خاص مقام آپ کی والدہ محترمہ وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت وہاں ہوئی۔ اب دیکھیں نا، یہ جو واقعہ ہے یہ کتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو فرعون تھا جب اس کو پتہ چلا تو وہ مروا دیتا تھا بچوں کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر بہا دیا۔ وہ صندوق اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کہ قدرت کا یہ کمال تھا، وہ صندوق فرعون کے محل کے نیچے سے گزرا تو اس کی بیوی نے اٹھوا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی متبنہ اولاد بنا لیا۔ اب جس کے خوف سے اتنے بندے قتل کروائے، اتنے بچے قتل کروائے فرعون نے، اس نبی علیہ السلام کی پرورش بھی اسی کے گھر میں ہوئی۔ تو یہ واقعہ کتنا مماثل ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ذات اقدس یہ تھی کہ آپ اللہ کی عبادت سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ویسے تو ہر نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابد و شاکر بندے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کی ذوات ہی ہوتی ہیں کہ پھر بعد میں انسانیت کو جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے پیمانے ملتے ہیں وہاں جینے کے سلیقے بھی ملتے ہیں، انداز زندگی بھی ملتے ہیں، روش زندگی بھی ملتے ہیں، اطوار زندگی بھی ملتے ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے پر اللہ تعالیٰ کے نبی آ کے تربیت کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے عبادت گزار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہنے والی شخصیت۔ اب جب ہم یہ عنوان دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کا تو یہ ترغیب دلاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہ جو بخشے ہوئے تھے، جن کی شفاعت سے لوگوں نے بخشے جانا ہے، وہ دیکھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے مستغرق رہتے تھے، حالانکہ بخشے ہوئے ہیں، حالانکہ جنت کے مالک ہیں، جنت کے سرداران ہیں، ان کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ دوزکیوں کو دوزخ سے نکال کر گناہگاروں کو جنت میں ڈالے گا، وہ ذوات ہیں۔ لیکن طبیعت کے اوپر اللہ کی عبادت کی محبت کا غلبہ ایسا ہے، ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، ہر وقت وجود اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادت کے لیے تڑپتا رہتا۔ تو وہ جو پاکیزہ لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایسے جڑے ہوئے تھے کہ جو بخشے ہوئے تھے اور جن کی وجہ سے لوگ بخشے جانے ہیں وہ لوگ تھے، وہ ذوات مقدسہ تھی، اور عبادت سے ایسا لگاؤ، اللہ کے ذکر سے ایسا پیار، اور ہم گناہگار ہیں، ہمیں تو اپنے کل کا بھی نہیں پتا، ہم نے تو جو سانس ہم نے پیچھے کی طرف کھینچا ہے باہر نکالنا ہے کہ نہیں ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں، اور پھر یہاں سے سیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی میں کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعتبار سے اس طریقے کی روش ہے، اگر نہیں تو سیکھیں، پھر یہاں ذکر اللہ کے ساتھ ہر وقت زبان تر رکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ آپ کہیں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اللہ کی رضا کا کام کریں، ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، نعمت ملنے پہ شکر کریں، امتحان ہو تو صبر کریں، غریب کی مدد کر کے خوش ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہے، وہ راضی ہے اس سے۔ پھر جب اس کی خاص عبادت کا وقت آئے، اذان آئے تو مسجد میں آ جائے، اور پھر مسجد میں آ کر وقت پر نماز پڑھیں۔ جب بندہ وقت پر نماز پڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے نماز پڑھنے کی عادت جب پختہ ہوتی ہے تو وہ بندے کو اصلی نمازی بنا دیتی ہے۔ اصلی نمازی کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ نماز کے اندر دکھاوا نہیں کرتا، وہ ہے اصل نماز۔ جب پھر وہ تنہائی میں کھڑا ہے، تہجد میں رات کی تنہائی میں مصلی کے اوپر کھڑا ہے
اس کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو، وہ کسی اور کے لیے کھڑا ہے، وہ آج دکھانے کے لیے نہیں کھڑا۔ تو انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کی انداز زندگی کو، تعلیمات کو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی قیامت تک کے لیے ذریعہ ہدایت، قیامت تک کے لیے۔ اس کے اوپر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، عرض کی اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ یعنی کہ اتنی زیادہ طبیعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور عبادت کے اندر گم ہے۔ کہتے ہیں مولا میرا دل کرتا ہے کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جب میں تیری عبادت سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر سانس جب وہ نکلے تب بھی میں تیری عبادت میں ہوں، اور جب وہ واپس اندر جائے میں تب بھی عبادت میں ہوں۔ پھر آگے دیکھیں، ایک بڑا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کا وہ عنوان جس سے بہت زیادہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، سب سے بڑا عنوان تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور رسولان اولو العزم میں سے ہیں۔ اور پھر دوسرا کہ وہ قربانی، جب قربانی ہم کرتے ہیں تو دیکھیں نا کہ یہ تو آقا علیہ السلام کا حکم ہے کہ قربانی کریں، حضور علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کریں، لیکن جب ہم سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کا مرکز کون ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوتی ہے۔ قربانی کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور کی، اور یاد کس کی آتی ہے؟ یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے کہ جب وہ اپنے فرزند ارجمند کو لیٹا کر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری پھیر رہے تھے۔ تو قربانی کے حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ یہ جو ہم ذبح کرتے ہیں جانور، یا رسول اللہ یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، یعنی کہ یہ روش، یہ انداز، یہ طریقہ جو ہے فرمایا کہ ان سے چلا ہے۔ اچھا ان سے کیوں چلا ہے؟ ان سے کیوں چلا ہے؟ بس ان کو خواب آیا ایک، آگے قرآن مجید سے پڑھوں گا میں، ان کو خواب آیا اور خواب کے اندر اشارہ ملا ان کو کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے فرزند کو قربان کریں۔ آج اگر کسی کو یہ خواب آئے، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا ہوں، آج کسی کو خواب آئے اگلے دن اٹھ کر ایسا کر سکتا ہے وہ؟ آپ خواب کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں نے خواب دیکھا، پتہ نہیں سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، پر اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، اس کے غلط ہونے میں گنجائش، یعنی ایسا ممکن نہیں کہ وہ غلط ہو، یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو خواب آئے اور وہ غلط ہو۔ اب یہاں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس لیے انبیاء کرام کا خواب غلط نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کی وحی کبھی غلط ہو۔ آج بعض لوگ نا کتابوں کے اندر نیک لوگوں کے خواب بھی آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، نیک لوگوں کے خواب اگرچہ وہ اللہ کی وحی نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں لکھے آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کی کتابوں میں تو خواب ہی خواب لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں سنیوں کی کتابوں میں کیا؟ خوابوں سے بھری بھری ہیں سنیوں کی کتابیں۔ ہاں تو قرآن بھی ہمیں ہی دے دو نا، قرآن میں بھی تو خواب ہے نا، تو مرو کوئی چیز کھا کے پھر قرآن بھی سنیوں کو ہی دے دو۔ میں قرآن مجید سے خواب دکھاتا ہوں آپ کو، اور قرآن مجید نے خوابوں کو بیان کیا،
قرآن مجید نے وہ خواب جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب بھی بیان کیے، اور وہ خواب بھی بیان کیے جو اللہ کے نبی کو نہیں آئے کسی اور کو، لیکن اس کی تعبیر اللہ کے نبی سے پوچھی گئی۔ خواب کی دونوں طرح کی حکایت قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، مطلقاً یہ حکم شریعت بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید نے خواب کو بیان کیا۔ کیا؟ قرآن مجید نے خواب کو بیان کیا۔ اب کوئی کہے کہ خواب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، یا جملہ بولے کہ خواب نام کی کوئی چیز ہی نہیں، علماء فرماتے ہیں یہ جملہ بولتے ہی دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ کیوں؟ اس نے قرآن مجید کے کنسپٹ کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے جس بات کو حق کہا، اس نے کہا میں اس کو حق نہیں مانتا۔ تو جس نے قرآن مجید جس کو حق کہے اور وہ کہے میں حق نہیں مانتا، ایسے بندہ اسلام میں رہنے کے نہ تو قابل ہے، نہ ہی ایمان اس کے اندر ہے، یعنی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ آپ پوچھیں کہ خواب کون کون سے ہیں؟ بھئی بڑے خواب ہیں قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ آپ ایک واقعہ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک ہی واقعے میں دونوں طرح کے خواب ہیں۔ مطلب ایک واقعہ ایسا ہے کہ بادشاہ کو خواب آیا، اور بادشاہ کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ 7 گندم کے سٹے سرسبز ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، کمزور ہیں۔ پھر اسی طرح 7 گائیں بھی دیکھیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ جو موٹی گائیں ہیں، دبلی پتلی گائیں ہیں، وہ دوسری گایوں کو کھا لیتی ہیں، فربا گائے کو کھا لیتی۔ وہ ڈر کے جب بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یہ خواب کیا ہے۔ قرآن مجید نے آیتوں کی صورت میں اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ پھر پورا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام تو جیل میں بند تھے، بغیر کسی خطا کے۔ اللہ کا نبی تو خطا کرتا نہیں، ظلمن جبرن جیل میں بند کر دیے گئے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ 2 بندے تھے، ان کو جیل میں خواب آیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب کہ میں نے کوئی رکھا ہوا سر کے اوپر برتن، اس کے اندر کوئی چیز اور پرندے کھا رہے ہیں اس کے اندر جیل میں۔ اور ایک کو خواب آیا کہ وہ انگوروں سے شربت نکال رہا ہے انگوروں سے۔ یہ 2 خواب آئے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ حضور اس کا تعبیر بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو تو اوپر سے پرندے کھا رہے تھے اس کو تو مصلوب کر دیا جائے گا، یعنی اس کو پھانسی لگے گی، اور اتنی دیر تک وہ پھانسی پہ لٹکا رہے گا جب تک اس کو پرندے نوچ نہ کھائیں۔ اور جو انگوروں سے شربت نکال رہا تھا، فرمایا کہ یہ اپنے منصب پہ دوبارہ واپس چلا جائے گا، کیونکہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کے لیے جوس بناتا تھا، شربت بناتا تھا۔ وہ ایسا ہی ہوا، ایک کو مصلوب کر دیا، وہ مر گیا، اور جو دوسرا تھا وہ اپنے منصب پہ واپس چلا گیا۔ پھر کئی عرصہ گزرا، بادشاہ کو خواب آیا تو یہی ساقی جس کو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی خواب کی، تو وہ بادشاہ کو خواب آیا تو بڑے بڑے راہب اور بڑے بڑے منتری لوگ وہ جواب نہ دے سکے، اس کی تعبیر نہ کر سکے۔ تو یہ جو ساقی تھا اس نے ڈرتے ڈرتے منہ سے کہہ ہی دیا کہ حضور میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں کہ جو اس خواب کے بارے میں ان کے پاس کوئی بھی خواب ہو وہ تعبیر بتا دیتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ جو تعبیر بتائیں وہ غلط ہو، ایسا ممکن نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ پھر ان کو لے کے آئیں۔ تو بعد کا وہ لمبا واقعہ، یوسف علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے آ کے تعبیر کی، اور آپ نے کہا کہ یہ زمانے میں ایسا تغیر آئے گا، دور میں ایسا تغیر آئے گا کہ پہلے 7 سال میں بڑی خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد اگلے 7 سال بڑی شدید قحط سالی ہوگی، پانی تک ختم ہو جائے گا، لوگ بھوکے مریں گے، بڑی قحط سالی ہوگی۔ اور پھر فرمایا ثم یاتی
من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، کہا کہ پھر 14 سال گزرنے کے بعد 15 سال بارش ہوگی۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا پوچھا گیا؟ سوال یہ پوچھا گیا کہ تعبیر کیا ہے؟ سوال کیا پوچھا گیا؟ تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صرف تعبیر ہی نہیں کی، آپ نے تعبیر بھی کی، تدبیر بھی کی اور تبشیر بھی کی۔ 3 جملے ہیں، تعبیر، تدبیر اور تبشیر۔ تعبیر تو یہ تھی کہ پہلے 7 سال خود شالی، اگلے 7 سال قحط سالی، یہ کیا ہوئی؟ تعبیر۔ کیا ہوئی؟ تعبیر۔ پھر آپ نے کی تدبیر، اور تدبیر یہ تھی، فرمایا کہ پہلے 7 سال جو بہت فراوانی رزق کی ہوگی اس وقت غلہ جمع کر لینا، اور جب قحط پڑے تو استعمال میں لانا، یہ کیا تھی؟ تدبیر۔ اور پھر دی تبشیر۔ تبشیر یہ تھی کہ یہ ترتیب میں 14 سال گزریں گے، 15ویں سال پھر اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتے ہیں سنیوں کی کتابیں خوابوں سے بھری ہوئی ہیں، ہاں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن بھی بھئی ہمیں دیو، ہے ہی قرآن ہمارا، قرآن بھی ہمیں دو، آپ جاؤ کہیں اور جاؤ، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی خواب بیان ہوئے ہیں۔ آپ بخاری مسلم جیسی کتابیں میں نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ جس کے اندر درجنوں کی تعداد میں خواب بیان ہوئے ہیں، بلکہ اور کہیں دور نہ جائیں، آپ بخاری شریف کا دوسرا صفحہ کھولیں، دور نہ جائیں، صفحہ کھولیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو، عائشہ صدیقہ کہہ رہا ہوں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو رات میں خواب آتے، اور جو رات کو خواب آیا ہوتا وہ صبح اس کی زندہ تصویر سامنے ہوتی۔ اب خواب تو پھر اس میں بھی بیان ہو گئے۔ تو نقطہ یہ سمجھانا، اس پر مضمون ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے جمعے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگلی زندگی کے اگلے پہلو پر گفتگو کریں گے۔ صرف یہ نقطہ بتانا، اگر کوئی بندہ یہ جملہ بولتا نظر آئے کہ سنیوں کی کتابوں کے اندر تو خواب ہی خواب لکھے ہیں، آپ ان کو جملہ معترضہ کے طور پہ کہیں کہ یار قرآن بھی ہمیں دے، تو قرآن میں بھی تو خواب ہی بیان ہوئے، قرآن پہلے بھی ہمارا، اور یہ جملہ بول کر تو تمہیں ثابت کر دیا کہ تمہارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بندہ مطلقاً یہ جملہ کہہ دے کہ میں خواب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں خواب کو کوئی حیثیت مانتا ہی نہیں، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب وہ یہ جملہ بولے گا تو قرآن پاک کی آیات کا انکار ہو جائے گا، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی بیان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی خواب بیان ہوا، اور بھی مختلف جگہوں کے اوپر اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً قرآن اور حدیث کی کتابوں میں خواب کے واقعات آتے ہیں۔ آج کا درس اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔